الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ شورا کی آیت نمبر کیا ہے یہ ذرا چیک کر کے بتا دیں۔ موبائل پہ کسی کے قرآن مجید ہوگا، سورہ شورا 25 سپارے کی آیت ہے، یہ آیت نمبر اس کے مجھے آج کل کے ہمارے اس مادی زمانے میں، مادی دور میں، روٹی، کپڑا اور مکان، پیسے کو اتنی اہمیت حاصل ہو چکی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے تو اصول یہ بنا لیا، باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ نہ دین کو دیکھتے ہیں نہ شریعت کو دیکھتے ہیں، بس مال آنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اصول یہ بنا لیا جو لفظ ہے کھا جاؤ، اصول یہی ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں، حق میرا بنتا بھی ہے کہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس جو لفظ ہے کھا جاؤ۔ بعض لوگوں نے اصول بنا لیا۔ روٹی پیسہ کمانے کے لیے اللہ رب العزت کو ناراض کر بیٹھتے ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں۔ آج تک ہمیں جو کچھ ملا اللہ سے ملا، آج کے بعد جو لینا ہے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، مرنے کے بعد قبر میں اللہ سے لینا ہے، جنت میں اللہ سے لینا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے ہی لینا ہے۔ 19 نمبر سورہ شورا 25 ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہی لینا ہے اور ہم اللہ ہی کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال ہے، بہت مشہور ہے، دریا میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے بیر رکھنا۔ اگر کوئی مچھلی دریا میں رہے اور مگرمچھ سے بیر رکھے تو رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ ہم گلی محلوں میں، علاقوں میں، سوسائٹیوں میں، گھروں میں رہتے ہیں، اگر ہمارے ہی علاقے کا تھانے دار ہمارا دشمن بن جائے اور تکلیف پہنچانے پر آ جائے، ہم سے غصے میں ہو، ناراض ہو، تو ہم گھر میں سکون سے رہ سکتے ہیں؟ اب ذرا حدیث سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے لے سکتے ہو جب تم اس کو راضی رکھ کے رہو، راضی کر کے لوگے، نیکی کر کے لوگے۔ اللہ تعالیٰ سے چھین نہیں سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے، لڑ کے نہیں لے سکتے، عاجزی سے منوا کے ہی لے سکتے ہیں، اور اسی طریقوں سے لے سکتے ہیں جن طریقوں سے دینے کا اس نے کہا ہے۔ اللہ دینا چاہتے ہیں، اللہ دینا چاہتے ہیں، ہم لینا چاہتے ہیں۔ اب رکاوٹ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اور ہم لینا چاہتے ہیں، رکاوٹ کہاں ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ جن راستوں سے، جن طریقوں سے دینا چاہتے ہیں، اگر ہم ان طریقوں پر آ جائیں تو مل جائے گا، اور اگر غلط طریقے سے جائیں گے تو نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر ہمیں پنڈی جانا ہو، جی ٹی روڈ بند ہو اور موٹر وے کھلا ہو، اور ہم جناب جی ٹی روڈ پہ جا کے بیٹھ جائیں تو نہیں پہنچ سکیں گے۔ منزل ہماری پنڈی ہی ہوگی لیکن نہیں پہنچیں گے، وہ بند ہے۔ تو جن راستوں سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ان راستوں کو ہمیں پہچاننا ہے اور ان کو عمل میں لانا ہے۔ آج جتنی ہمارے پاس نعمتیں ہیں نا، ہمارے بڑوں کے پاس وہ نعمتیں نہیں تھیں۔ ہر آدمی اپنے باپ دادا کے حالات پہ غور کر لے، اپنے حالات پہ غور کر لے، اپنے بچپن کو دیکھ لے، اپنے آج کے موقع کو دیکھ لے، ہر آدمی اللہ جتنے شکوے آج زیادہ ہیں اتنے شکوے بھی پہلے کبھی نہیں تھے، نعمتیں بھی آج زیادہ ہیں، شکوے بھی آج زیادہ ہیں۔
پھر آج کل کے زمانے میں کم کھانے سے موت کے واقعات ذرا کم ہیں، اوور ایٹنگ کے زیادہ ہیں. جو ہماری بیماریاں ہیں نا، شوگر زیادہ میٹھا کھانے سے، بلڈ پریشر نمک زیادہ کھانے سے، کولیسٹرول گوشت زیادہ کھانے سے. انسان کی ضرورت بھی اللہ نے تھوڑی رکھی ہے کھانے پینے کی، جو ہے جانوروں کی بہت زیادہ ہے. اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آپ کو بھی بتاتے ہیں. آج کل نعمتیں بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، شکوے بھی زیادہ ہیں، اسی وجہ سے ہم پریشان بھی ہیں کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے شکوے کر رہے ہوتے ہیں. پہلے زمانے کے فقیر اور بھکاری میں اور آج کے زمانے کے فقیر اور بھکاری میں بھی بڑا فرق آ گیا. مجھے یاد ہے 1990 میں جب دکان جانا شروع کیا ہال روڈ پہ، تو والد صاحب صبح صبح وہ چنے لے لیتے تھے، بھنے ہوئے چنے، 1 کلو 2 کلو کوئی بھی تھیلی بھر لیتے، ڈبہ کو بھر لیتے، اور سارا دن لوگ مانگنے والے آتے. جمعرات کو تو لائن لگی ہوتی تھی مانگنے والے آنا. کیا کرتے تھے؟ وہ مٹھی بھری تھوڑا سا اس کو دے دیا، وہ آیا اس کو دے دیا، وہ عورت آئی بچہ آیا اس کو لے کے چلے جاتے تھے. آج کسی کو دیکھیں کوئی نہیں لے گا. پھر اس کے بعد زمانہ آیا ان کو 10 روپے دے دو خوش ہو جاتے تھے کہ چلو 10-20 مل گئے. آج تو ان کو 150 نہیں چاہیے، 200-500 چاہیے. کیوں چاہیے؟ اپنے موبائل پہ ایزی لوڈ کروانا ہے اپنے لو ون کو کال کرنے کے لیے. زمانہ بدل گیا. آج ہمارے زمانے میں عزت کا معیار بھی بدل گیا. عورت کے لیے عزت کا معیار کیا ہے؟ خوبصورت ہو، چاہے پرلے درجے کی اللہ کی نافرمان ہو، خوبصورت ہے تو عزت ہے. مرد کے لیے عزت کا معیار کیا؟ پیسہ ہونا چاہیے. اگر پیسہ ہے تو عزت ہے، اور اگر پیسہ نہیں ہے تو عزت بھی نہیں ہے. چاہے پیسہ ہو چاہے بیوقوفی کیوں نہ ہو، تو اس کی عزت ہم کریں. ہمارے تو معیار بدل گئے ہیں سارے. اکثر و بیشتر لوگ آتے ہیں اور وظائف پوچھتے ہیں، حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، رزق میں تنگی ہے. کوئی عمل بتائیں، رزق میں تنگی ہے. کوئی طریقہ بتائیں، رزق میں آسانی ہو جائے. تو آج انشاءاللہ وہ طریقے بتائے جائیں گے جس کو اگر اپنا لیا انشاءاللہ اتنا اللہ عطا فرمائیں گے کہ آپ بس بس کریں گے انشاءاللہ. یہ کسی عامل بنگالی کے یا کسی دیوار پہ پڑے ہوئے کسی ہندو کے وظیفے نہیں میں بتا رہا. اچھا ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، یہ آن لائن میں نا بہت ساری دنیا میں جاتا ہے. ایک مرتبہ اسی طرح ایک جملہ میرے پاس جیسے ابھی نکلا نا ویسے ہی اس وقت بھی نکلا تھا. عامل بنگالی، وہ جناب انہوں نے تو میری کلاس لے لی زبردست واٹس ایپ کے اوپر کہ آپ کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے تو یہ مقام کا تقاضا ہی نہیں ہے، آپ بنگالیوں کو گالیاں دے رہے ہیں. خدا کے بندے میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جگہ جگہ بورڈ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے عامل بنگالی فلاں فلاں. میں نے تو اس کو ایک بول دیا. اس میں بنگالی قوم کو برا بھلا کسی کی تو میری کوئی سوچ بھی نہیں تھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی لکھے ہوتے ہیں. تو اس سے وہ مراد ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی قوم مراد نہیں ہے. انہوں نے تو فتوے میرے اوپر جھاڑ دیے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ قوم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ معاملات میرے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. اچھا خیر، تو یہ جو وظائف آج میں بتاؤں گا یہ کسی ایسے ویسے بندے کے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ہیں. اور رزق انشاءاللہ کم نہیں ہوگا اگر ہم عمل کر لیں تو. لیکن ان باتوں کو بتانے سے پہلے چند بنیادی باتیں ہیں جنہیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت، جیسے میں مثال دے رہا ہوں اپنے الفاظ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں جو بہت کامن ہے، بہت کامن ہے. ایک صاحب آئے، کہہ لیں کہ حضرت بڑا اچھا کاروبار چل رہا تھا، روٹی چل رہی تھی، کام تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، اچانک کچھ ہو گیا ہے اور کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور جی میں نے چیک بھی کروا لیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے. اب میں پریشان ہوں، پیسے دینے ہیں، تکلیفیں ہیں، مسائل ہیں، بیٹی بڑی ہو رہی ہے، شادی کرنی ہے، اور ذمہ داریاں ہیں، قرضے ہیں، کیا کروں؟ کسی نے کچھ کر دیا، پہلے تو میں ٹھیک تھا. تو لہٰذا آپ کچھ بتائیے تاکہ میں وہ کروں اور
جو ہے وہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اوپر سے گزر گئی؟ آ گئی نا؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے؟ ویسے بھی میں زیادہ مشکل باتیں بیان نہیں کرتا، سادہ سادہ ہوتی ہیں۔ اب یہ آنے والے نے کہا، اب میں نے اس سے اگلی بات کہی، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم، ذرا غور کرو، توجہ کے ساتھ سنو میری بات، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تم یوں کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہیں وہ مجھے رزق دے رہے تھے، میرا کام چل رہا تھا، کوئی اور ایسی قوت آئی جس نے اللہ تعالیٰ کی دین پر رکاوٹ ڈال دی؟ اب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تجھے دینے پہ قادر نہیں رہے، اب تم میرے پاس آئے ہو، میں کوئی درمیان والے بندے کی کاٹ کروں کو تجھے ایسی چیز بتا دوں کہ وہ ہٹ جائے اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تمہیں دوبارہ دینے پہ قادر ہو جائے، یہ کہنا چاہتے ہو؟ نہ حضرت، میں نے ایسی کب بات کہی، میں نے ایسا کب کہا؟ میں نے کہا اچھا جی آپ نے ایسا تو نہیں کہا، لیکن اس کا مطلب ذرا پھر سمجھا دیجئے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، ذرا آپ سمجھا دیجئے۔ آپ نے یوں کہا نا اللہ دے سے کام چل رہا تھا، پھر کسی نے کچھ کر دیا، آپ کچھ بتا دیجئے کہ وہ اسباب ختم ہو جائیں، کیا مطلب اس کا؟ وہ تو جناب سیدھا ہو گیا، اللہ کرے میں اور آپ بھی سیدھے ٹھیک ہو جائیں۔ چھوٹے خدا کہاں سے بنا لیے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں، ساری کائنات مل کر روکنا چاہے نہیں روک سکتی، اللہ کسی کو کوئی چیز نہ پہنچانا چاہے یا نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا اس کو نفع پہنچانا چاہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمارا ایمان کہاں گیا، عقیدہ کہاں گیا؟ چھوٹے خدا کیوں بنا رہے بھائی ہم؟ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ کیا خیال ہے، اس کی ٹھیک ہو گئی؟ زیادہ ہی ہو گئی تھی؟ آپ کی بھی لگتا ہو گئی؟ اچھا تو بھئی یہ معاملات سمجھنے والے ہیں نا، اگر میں غلط ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں، کوئی اٹھ کے بتائے کہ بھئی یہ بات آپ کی جو ہے نا اس میں غلط بات ہے، بتائیں جی، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مساجد میں جمعے پڑھاتے ہیں حضرات اور عوام بیٹھی ہے، کوئی بتائیں کوئی بات میری غلط ہے تو، جب ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو جائے نا، پھر چھوٹے خدا کیوں بناتے ہیں؟ اللہ اس بات پہ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ ایک اور سادہ سی مثال آپ کو دینے لگا ہوں، ایک باپ ہے ارب پتی کھرب پتی، وہ اپنے بچوں کو دینا بھی چاہتا ہے، کہتے ہیں میرے بچوں اس لائن پہ آؤ، اس طریقے پہ آؤ تو دوں گا، اس طریقے سے آؤ گے تو نہیں دوں گا۔ اب اس کے بچے ادھر آنے کے بجائے دوسروں کے در پہ جا رہے ہیں، کسی سے 10 روپے مانگ رہے ہیں، کسی سے 1000 روپے مانگ رہے ہیں، کسی سے بجلی کے بل کے لیے مدد مانگ رہے ہیں، اس باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میری مان کے ادھر آ جائے، اس سے کروڑوں لے لے، یہ 150 روپے کے لیے رسوا ہو رہے ہیں۔ اسی مثال کو ذرا اللہ رب العزت احکم الحاکمین کے اوپر سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، اس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے، دینا چاہتے ہیں، لٹانا چاہتے ہیں، کوئی لینے والا تو ہو، ہم لینے والے تو بنے، وہ دے کے خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا محنت کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، نبی علیہ السلام نے محسوس کیا ہاتھ بڑا سخت ہے ان کا، پوچھا بھئی کیا ہوا؟ یہ ہاتھ اتنے سخت تو نہیں ہوتے، محنت مزدوری کرنے والے جیسے پتھروں کو کوٹنے والے کوئی ہوتے؟ جی میں تو بڑی محنت مزدوری کرتا ہوں، اس محنت کی وجہ سے ہاتھ جو ہے میرا سخت ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو ہم محنت کریں اور ہمت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان طریقوں سے لیں جن طریقوں سے اللہ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں رزق، کھانا پینا، ضروریات یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے نا، مقصد ہماری زندگی کی چیزیں بہت ضروری ہیں، ان چیزوں کا حصول شریعت کے مطابق اگر ہم کر لیں تو یہی عبادت، کیا دین ہے اس کی۔ اچھا بنیادی باتیں بتا رہا ہوں، اس طرف بعد میں آؤں گا انشاءاللہ، جو عمل بتانے ہیں جس میں رزق میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شریعت نے ہمیں اعتدال کا راستہ دیا، ایکسٹریم سے روکا۔ اب دو طرح کی ایکسٹریمز ہیں اور دونوں منع ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کی ضروریات، کاموں کو اور معاملات کو چھوڑ کر فقط
اللہ اللہ کرے اور کوئی دنیا کا کام نہ کرے، خاندان کو نہ دیکھے، غاروں میں چلا جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رہبانیت۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام یہ منع ہے۔ کیوں؟ کہ انسان دنیا کی ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر فقط عبادت پہ لگ جائے تو یہ بھی منع ہے۔ لیکن اس کی دوسری ایک جو انتہا ہے وہ بھی منع ہے، یہ ایک انتہا ہے، وہ کون سی؟ کہ انسان آخرت کو بھول کر فقط دنیا میں لگ جائے، یعنی عبادات اور فرائض کو بھول کر چھوڑ کر صرف مال کمانے میں لگ جائے، یہ بھی منع ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اباحیت۔ تو اسلام نے رہبانیت کو بھی منع کیا اور اسلام نے اباحیت کو بھی منع کیا، دونوں الگ الگ انتہائیں کا درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ دنیا کا کام بھی کرو اور آخرت کی فکر بھی کرو۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، اب آگے چلیں۔ ایک اللہ والے تھے شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی نصیحت ہے یہ واقعہ۔ آج کل کے نوجوان 2 بجے سو کے اٹھتے ہیں، 3 بجے سو کے اٹھتے ہیں۔ کل میرے پاس ایک نوجوان آیا عصر کے بعد، کہ ناشتہ کر کے آیا۔ میں نے کہا چائے پینی ہے؟ کہتا تھا بھی ناشتہ کر کے آیا، عصر کے بعد آیا۔ جب فجر پڑھ کے سوئیں گے اور ساری رات جاگیں گے تو پھر عصر پہ ناشتہ ہی ہوگا نا، یہ کل ہی کی بات ہے۔ اچھا جی، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ کچھ مالی تنگی سی محسوس ہوئی تو کیا کریں، پھر سوچا کہ کسی دوسرے شہر جاتے ہیں، جو کچھ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آسانی فرما دیں گے۔ لوگوں سے ملے، رشتے جاننے والوں سے کہا بس میں جا رہا ہوں روزگار کے سلسلے میں، اور سامان لیا اور چل پڑے۔ اس زمانے کا سفر ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ 2 دن میں 8 دن میں واپس آ گئے، لمبا ٹائم لگتا تھا، مہینوں لگتے تھے۔ چند ہی دن بعد واپس آ گئے تو ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا، شقیق اتنی جلدی واپس آ گئے، کیا ہوا، خیریت ہے؟ کہ جی میں جا رہا تھا، راستے میں نے دیکھا ایک معذور چڑیا کہیں کسی گھونسلے میں کسی جگہ تھی، معذور چڑیا تھی، اڑ نہیں سکتی تھی، تو میں نے دیکھا ایک صحت مند چڑیا آئی اور اس نے اس کو دانا دیا، اس نے معذور چڑیا نے وہاں بیٹھے بیٹھے کھا لیا۔ تو میرے دل میں یہ آیا کہ جو اللہ اس معذور چڑیا کو بیٹھے بیٹھے کھلا رہا ہے تو مجھے گھر بیٹھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ میں نے اپنا بوریا بستر واپس لپیٹا، چلو جی واپس۔ ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ نے ڈانٹ دیا، انہوں نے کیا فرمایا؟ معذور کا طریقہ مت اپناؤ، چڑیا تو 2 تھی، تمہیں معذوری کا عمل کیوں پسند آیا؟ دوسری والی کی بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی کہ ہمت کرو، محنت کرو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ؟ شریعت تو یہ کہتی ہے۔ ایک ہی منظر میں 2 چڑیاں تمہیں نظر آئیں، ایک معذور کھلانے والی، تو معذور کو تم نے کیوں پسند کر لیا؟ تم وہ کیوں نہیں بنے؟ یہ بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے۔ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، نوٹ کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا جی آپ نے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی تو فرض ہے نا۔ جی یہ فرض ہے، کس نے فرض کیا جی؟ اللہ اور اس کے رسول نے۔ تو کیا کہہ کے فرض کیا ہے؟ فریضۃ بعد الفرائض، کہ رزق حلال کمانا فرض ہے لیکن باقی فرائض کے بعد، نماز چھوڑ کے نہیں ہے، اپنی مرضی کا لے لیا باقی چھوڑ دیا، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اچھا جی، ہمیں رزق صرف دنیا میں چاہیے یا مرنے کے بعد قبر میں بھی چاہیے، جنت میں بھی چاہیے؟ ہاں یہ ذرا فیصلہ بھی کر لینا۔ صرف دنیا میں چاہیے نا، اور تو نہیں چاہیے؟ قبر میں بھی چاہیے، جنت میں بھی چاہیے، اور جہنم میں وہاں نہیں چاہیے؟ جہنم میں پتہ کیا ملے گا؟ کھانے کے لیے زقوم، ان شجرۃ الزقوم، ایسا کانٹے دار بدبودار پودا، کھائیں گے اٹک جائے گا اندر۔ پینے کو کیا ملے گا؟ غسلین، جہنمیوں کا پیپ، خون، غلاظت، یہ ملے گی۔ اور جنت کی نعمتیں تو بے شمار۔
تو بھائی ہم سب یہ چاہتے ہیں دنیا میں ملے اور آخرت میں بھی ملے. اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر سمجھ لیں بھائی، اگر تو صرف دنیا میں چاہیے تو پھر جو مرضی کرے کوئی پریشانی نہیں. اگر مرنے کے بعد بھی چاہیے تو پھر حلال اور حرام کی تمیز رکھنی پڑے. پھر جو ہمیں مال ملتا ہے اس میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات ادا کرنے پڑیں گے. پھر دوسروں کا خیال رکھنا پڑے گا، دوسروں کے حقوق کی رعایت رکھنی پڑے گی. پھر بنے گی بات. پھر کیا ہوگا؟ یہاں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، آگے بھی ہمیشہ ملتا چلا جائے گا. تو یہ بھی ہم نے طے کر لیا کہ ہمیں صرف دنیا میں نہیں چاہیے، ہمیں جنت تک چاہیے، اور جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ چاہیے. انسان کی ضرورت تو بہت تھوڑی ہے. اگر آپ کے سامنے 20 روٹیاں رکھ دی جائیں تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا. 2 کھا لے گا، وہ 3 کھا لے گا، بس. کتنی کو کھا لے گا؟ ویسے ہمارے ایک ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب، تو 10 روٹیاں تو آرام سے کھا لیتے تھے. وہ اب بیمار ہو گئے، لیکن 10 روٹیاں تک تو بڑے آرام سے وہ کھا لیتے. 2 کھانا کھانے کے بعد کہیں جاتے کھانا کھا لیتے، 2 دفعہ کھانا کھانے کے بعد بھی آئے ہوتے تو تیسری دفعہ پھر کھا لیتے. میں اس کا خود گواہ ہوں. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بس 3 کھانے بھی کھا لیتے. لیکن عام طور سے 2 روٹیاں بندہ کھا لیتا تو بس. ہاتھی کتنا کھاتا ہے جی؟ منوں کے حساب سے کھاتا ہے. انسان کی تو بڑی تھوڑی ضرورت. دریائی گھوڑا دیکھا جی کسی نے؟ ہیپوپوٹیمس بچوں دیکھا آپ نے؟ سب نے دیکھا. کبھی غور کرے نا دوبارہ اس کو اس نظر سے دیکھیے گا. ایسا لگتا ہے کہ ایک اس کا منہ ہے جو پیٹ میں داخلے کے لیے رزق کو اور کھانے کو داخل کرنے کے لیے بنایا گیا، اور نیچے چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اور باقی سارا پیٹ ہے. کبھی اس نظر سے دیکھیے گا، وہ سارا پیٹ ہی لگتا ہے. ایک منہ ہے جس نے پیٹ کے اندر کچھ بھیجنا ہے، اور باقی 4 ٹانگیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی سی ہے. ان 4 ٹانگوں کے اوپر ایک پیٹ رکھا ہوا. وہ کتنا کھاتا ہوگا؟ بچپن میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. تو چڑیا گھر جب جاتے تھے تو ہاتھی کو بھی کچھ 5 روپے کا سکہ یا اس طرح سے پیسے دیتے، وہ سلام کرتا اور جو پیچھے بندہ کھڑا ہوتا اس کو پکڑا ہی جاتا. بچے شوق شوق میں دیے جاتے اور اس کے پیچھے دیہڑی لگ رہی ہوتی. اور ہر اتوار کو یا جمعے کی چھٹیوں، ایک دفعہ کیا ہوا، والد صاحب کے ساتھ امی ابو ہم سب بہن بھائی تھے، چڑیا گھر میں گئے ہوئے تھے. تو کبھی بندر کو کھلاتے ہم، کبھی ہرن کو کھلاتے، اور کبھی اس طرح چلتا. تو ایک دفعہ وہ تھے کیلے تھے ہمارے پاس کئی درجن. اب دریائی گھوڑا صبح فجر کے بعد جاتے تھے عام طور سے. خیر دریائی گھوڑا جو ہے نا وہ سامنے موجود تھا، اور صرف 4-5 فٹ کا یا 6 فٹ کا ایک گیپ تھا گرل اور اس کے جہاں وہ کھڑا ہوا تھا. وہ تو جب نہیں لگا سکتا 6 فٹ کی اس طریقے سے، وہاں کھڑا ہوا تھا. اب وہ کیلے جو تھے نا، مجھے اب صحیح یاد تو نہیں، 2 درجن کے قریب کا، وہ ایک 18 یا 19 کیلے تھے ہوں گے. ایک بڑا وہ تھا، اس کے سامنے کیا، اس نے یوں منہ کھولا، والد صاحب نے سیدھا اس کے منہ میں ڈالا. وہ اس کے منہ میں پتہ ہی نہیں لگا گیا کدھر. اور وہ منٹ بعد دوبارہ اس نے اتنا بڑا منہ کھولا، کم سے کم اوپر والا اور نیچے والا جو اس کا 1.5 فٹ کا گیپ تھا. اتنا کھاتے ہیں جانور. انسان کی تو اللہ نے بڑی تھوڑی ضرورت رکھی. سمندروں میں ایک ویل ہے بلو ویل، اس کا ایک دن میں 200 پاؤنڈ تک وزن بڑھتا ہے. 200 پاؤنڈ تو بندے کا وزن نہیں ہوتا. اس کا بعض اس کی زندگی میں ایسے فیض آتے ہیں کہ روزانہ 200 پاؤنڈ وہ ویٹ گین کرتی ہے ڈیلی. اللہ نے انسان کی ضرورت تو بہت تھوڑی رکھی. پیٹ بھر کر کھانے کا وبال. جو اکثر پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں نا، بالکل اوور ایٹنگ کے عادی ہوتے ہیں. ایک تو بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت کے نقصانات، دوسرا عقل کے نقصانات. کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، جو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا عادی ہوتا ہے اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی، اور جو پیٹ بھر کر تسلی سے کھانا کھانے کا عادی ہوتا ہے وہ دوسروں پر نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت دوسروں پہ اثر نہیں کرتی. ایک اللہ والے بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے. کسی نے کہا تو بھوک کا بھی کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ کوئی بھوک یہ کون سی چیز ہے جس کی آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر فرعون کو فاقہ آیا ہوتا، بھوک لگی ہوتی، خدائی کا دعویٰ نہ کرتا.
کہ جب بھوک لگتی ہے نا تو بندہ بندہ بن جاتا ہے، اور جب پیٹ بھرے ہوتے ہیں پھر فرعونیت جیسے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو بھوک کے بھی بڑے فائدے ہیں جی۔ رزق کے معاملے میں وہ وظائف آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ، پریشان نہ ہوں، لیکن کچھ بنیادی جو چیزیں ہیں نا ان کو سمجھ کے ان کو جب سنیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ڈائریکٹ وہ دے دیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ رزق کے معاملے میں ایک بات یہ ہے کہ رزق انسان کو تلاش کرتا ہے، موت یہ بھی انسان کو تلاش کرتی ہے۔ اسپیڈ کس کی زیادہ ہے؟ رزق کی۔ جب تک رزق پورا نہیں ہوگا موت ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ موت جس طرح انسان کو تلاش کر رہی ہے فی بروج مشیدہ، کہیں چلے جاؤ تم، موت تلاش کر رہی ہے انسان، اسی طرح رزق بھی تلاش کر، اور رزق کی رفتار موت کی رفتار سے زیادہ ہے۔ پھر ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا رزق کہاں پہ رکھا؟ انٹارکٹیکا میں، برموڈا ٹرائینگل میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، ریگستانوں میں، کہاں رکھا ہے؟ سمندر میں رکھا۔ ہاں جزاک اللہ۔ وفی السماء رزقکم، میرے بندو تمہارا رزق میرے پاس آسمانوں میں، کوئی چوری کا خطرہ نہیں، کوئی حق نہیں مار لے گا، کوئی خراب ہونے کا مسئلہ نہیں، حفاظت سے محفوظ، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں، وقت پہ پہنچتا جائے گا۔ اور کتنا اور کیسے پہنچتا ہے؟ ایک مثال پہ غور کریں، ایک آدمی موٹر بائک چلا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا، بے ہوش ہو گیا، لوگ قریب آ رہے ہیں، کوئی سر سے لا رہا ہے، کوئی پاؤں سے لا رہا ہے، کوئی اور کچھ کر رہا ہے، تو ایک آدمی نے اس کا منہ کھولا اپنے ہاتھوں سے اور دوسرے کو کہا پانی ڈالو بھائی، پانی کی بوتل تھی اس پہ پانی ٹپکا رہے ہیں، بتائیے یہ پانی کیوں ٹپکا رہے ہیں؟ بتائیں، آواز نہیں آئی، یہ پانی جو ٹپکا رہے ہیں کیوں ٹپکا رہے ہیں؟ نہیں، پانی وہ کیوں ٹپکا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ ذرا معرفت کی باتیں نہ کریں، سادہ والی بات بتائیں۔ ہاں یہ بات سادہ حاجی مولانا حاجت نور صاحب نے کی۔ وہ پانی کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کہ ان کے رزق کا آخری ہے، نصیب ہے، یہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو، یہ خیال آتا ہے، یہ تو آپ کو یہاں معرفت کی باتیں سے نظر میں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اس وقت یہ خیال کسی کو نہیں ہوتا کہ یہ نصیب کا ہے ڈالو، بھائی ہو سکتا ہے ہوش میں آ جائے، اس کو کچھ کرو۔ تو بندہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ جو بندہ گر گیا، انسان یہ کوشش کر رہا ہے، ایک اس کا منہ کھول رہا ہے تو پانی ڈال رہا ہے، اس لیے کہ یہ میرے ہوش میں آ جائے، کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی۔ لیکن یہ وہ بندہ تھا جس کا آخری وقت آ چکا تھا اور چند قطرے باقی تھے، اپنے ہاتھ سے نہ لے سکا، اللہ تعالیٰ نے کسی سے منہ ڈلوایا، کسی سے پانی ڈلوایا، اب اس کا پورا ہوگا تو یہ چلے گا اگلی۔ تو رزق کے بارے میں اتنی زبردست جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب ہے، یہ مل کے رہے گی۔ باتیں آپ لوگوں نے ٹھیک بتائی تھی، لیکن روڈ کے اوپر وہ والی باتیں یاد نہیں۔ اچھا جی، رزق کے حوالے سے ایک اور بات، جو شخص سود کا کام کرتا ہے، سودی معاملات، سودی لین دین، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس سے بچائے، ہر مسلمان کو اس سے بچائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی چٹان سے سر پھوڑے گا تو کیا بنے گا؟ چٹان ٹوٹے گی یا سر ہی پھوٹے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرے گا تو پھر یہ تنگی میں تو آئے گا، پریشانی میں تو آئے گا۔ رزق کے حوالے سے ایک اور بات، زکوٰۃ کی پوری ادائیگی کرنا، اس کا رزق کے ساتھ تعلق ہے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ جس وقت وسائل ہوتے ہیں اس وقت زکوٰۃ نہیں دی ہوتی، صدقات نہیں دیے ہوتے، اور جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو اسے افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہر کام مال پیسے سے نہیں ہوتا۔ دنیا کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو مال سے نہیں ہوتے، مال سے کام ہوتے ہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن ہر کام مال سے ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں۔ مثال کے طور پر مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے لیکن بینائی نہیں خرید سکتا، مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے لیکن علم نہیں خرید سکتا،
مال سے انسان دوائی تو خرید سکتا ہے لیکن صحت نہیں خرید سکتا. مال سے انسان اچھا بستر تو خرید سکتا ہے لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکتا. مال سے انسان خوش آمدی لوگوں کو تو اپنے قریب کر سکتا ہے لیکن کسی کے دل کی محبت نہیں جیت سکتا. مال سے انسان کسی کے جسم کو خرید سکتا ہے لیکن دل کو نہیں خرید سکتا. یعنی بہت سارے کام مال سے نہیں ہوتے. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مقام کے بزرگ تھے. ایک مرتبہ ان کے پاس ایک بندہ آیا، بڑا پریشان حال، حضرت دعا کریں، بڑی تنگی ہے، بچے بیوی بچے گھر میں زیادہ ہیں، عیال زیادہ ہے، ذمہ داریاں ہیں، وسائل کم ہیں، بڑا پریشان ہوں. تو حضرت نے اس کو جواب دیا، اپنے گھر جاؤ اور جا کر دیکھو کہ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں کس کس کا رزق تمہارے ذمے ہیں، ان میں سے کن کن لوگوں کا رزق تمہارے ذمے ہے. تو جس کا رزق تمہارے ذمے ہو اس کو گھر سے نکال دو، اپنے بوجھ کو ہلکا کر دو، اور دیکھو کہ جس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمے اسے گھر میں رہنے دو. انسان یقین تو رکھے، حوصلہ تو رکھے، ان یقین کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا عجیب قول ہے، فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو سارے انسان نہیں، اس دنیا میں جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دے، زمین تانبے کی بنا دے، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ نیچے آئے، تب بھی مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار اس سارے کنبے کو رزق عطا کرے گا. یقین یہاں تک مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مزہ پھر آتا ہے. آپ لوگ درود شریف پڑھیں، میرا دودھ پی لوں. اب ہم آتے ہیں جی، یہ ابتدائی باتیں بہت تفصیل سے الحمدللہ بیان ہو گئیں. اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جس پر عمل کرنے سے رزق میں اضافہ یقینی اور یقینی اور یقینی ہے. آپ کہیں تو میں قسم بھی کھا سکتا ہوں، کیونکہ میری بتائی ہوئی بات تھوڑی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہے. یہ غلط نہیں ہو سکتی. ہم غلط ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی ہوئی غلط نہیں ہوتی. کمی ہمیں اپنے اندر دیکھنی ہے کہ ہمارے اندر کہاں کمی ہے. اچھا جی، اب رزق کی کنجیاں سمجھ لیجئے، وظائف سمجھ لیجئے. جو ماسٹر کنجی ہے نا، ماسٹر کی، وہ ہے نماز کی پابندی، خود بھی نماز پڑھنا اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھانا. دلیل وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو دیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے. تو کون سا طریقہ بتایا جی؟ نماز، خود بھی پڑھنا، گھر والوں کو بھی پڑھوانا. کیسی نماز؟ کہ عورت اگر نماز پڑھ رہی ہو تو اس کا دماغ کلر میچنگ پہ چل رہا ہو، یا کچن میں ہنڈیا رکھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر ادھر چل رہا ہو. مرد نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کے اندر دکانداری چل رہی ہو. ایسی نماز، اس نماز سے نہیں تبدیلی آنی. نماز بن جائے تو پھر تبدیلی آئے گی. نماز سیکھنی پڑے گی. جیسی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں نہیں. ہاں اگر ٹھیک پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. نماز خشوع و خضوع والی ہو، طریقے کے ساتھ ہو، تو یہ اثرات مکمل تب آئیں گے. تو نماز سے خالی رزق نہیں ملتا، اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. ایک دفعہ ایک نوجوان تھا، اس سے میں نے ایک سوال پوچھا، آپ سے بھی پوچھتا ہوں. تو سوال یہ تھا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے کیا دیں گے؟ بیٹا آپ بتاؤ. جو 5 وقت کا پکا نمازی ہو کیا ملے گا؟ کوئی بھی بتائے، بچوں میں سے کوئی بتا دے، نوجوانوں میں سے. بھئی جنت ملے گی نا. جو 5 وقت کا پکا نمازی ہے اسے جنت ملے گی.
تو اس سوال کا جواب بنتا ہے نا ایک جنت. اب میں دوبارہ پوچھتا ہوں, جو 5 وقت کا نمازی اسے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. جنت کتنی اہم, بڑی اور قیمتی جگہ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. جو پاک پروردگار 5 نمازوں میں جنت جیسی بڑی عظیم الشان نعمت دے رہا ہے, وہ 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا. ہم رزق کے دوران نماز بھول جاتے ہیں, رزق کمانے کے دوران رزق کو یاد رکھتے ہیں, رزاق کو بھول جاتے ہیں. چلیں جی, اب دوسری بات, رزق کی کنجیوں میں پہلی کنجی نماز اور دوسری کنجی استغفار, کثرت کے ساتھ, کثرت استغفار. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہے. قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. جو استغفار کرتا ہے کثرت کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ, اللہ تعالیٰ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ اس کو مال عطا فرماتے ہیں, مال سے مدد فرماتے ہیں. اور حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اب یہاں 2-3 باتیں آتی ہیں, کون سا استغفار کریں, کتنا کریں, کس کیفیت سے کریں. کون سا کریں, کتنا کریں, کس کیفیت سے کریں. یہ بتا دیں, اگلا پوائنٹ بتا دیں, یہ بھی بتا دیں. کون سا کریں, بھائی جو مرضی کر لیں, سارے ہی ٹھیک ہیں, کوئی پریشانی نہیں. کچھ بتا دیتے ہیں, استغفر اللہ, خالی اتنا کثرت سے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. استغفر اللہ ربی, ٹھیک ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بھی ٹھیک ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ بھی ٹھیک ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یہ سارے ٹھیک ہیں. اور بھی ہیں, ایک سید الاستغفار بھی ہے, استغفار کا سردار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ پڑھ لیجئے, کوئی پڑھ لیجئے. سید الاستغفار سن کے ڈرنا نہیں ہے, چھوٹے والا بھی پڑھ سکتے. ایک تو یہ بات ہوگی کہ کون سا پڑھنا ہے, یہ بات کلیئر ہوگی جی. دوسری بات, کتنا پڑھنا ہے, جتنا زیادہ ہو جائے, باوضو ہو, بے وضو ہو, چلتے پھرتے, کہیں آتے جاتے, جتنا زیادہ ہو جائے اتنا فائدہ. تاہم ایک اس میں وظیفہ ہے استغفار کے ساتھ, 21 دن تک کر لیجئے. کتنے دن؟ 21. روزانہ کم سے کم 1200 مرتبہ, ایک دن میں 1200 مرتبہ, صبح سے لے کے رات تک اکٹھا 1200 پڑھ لیں, آگے پیچھے کر کے, کبھی 100, کبھی 200, کبھی 50, متفرق اوقات میں وضو ہو نہ ہو, تمام صورتوں میں صبح سے لے کے رات تک 1200 کرنا ہے. ایک دن میں 1200, ہاں ایک دن میں 2000 ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگلے دن کا 1200 پھر گنیں گے ہم. تو 21 دن تک ترتیب یہ رکھیں کہ ایک دن میں کم سے کم 1200, زیادہ جتنا ہو جائے وہ ہونے دے. انشاءاللہ العزیز اس وظیفے سے, اس عمل سے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی بڑی حاجت پوری فرما دیتے ہیں. کئیوں کو بتایا, یقین کے ساتھ کیا, اللہ نے مہربانی فرما دی. 21 دن تک استغفار کرنا ہے, کوئی سا بھی کر لیجئے, ایک دن میں 1200 مرتبہ, صبح سے لے کے شام تک پورا ہو جائے, وضو ہو نہ ہو. جس عورت نے نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں بھی پڑھ لے. تو میں نے جو بتا دیا نا, اس میں سارے تقریباً مسائل حل ہو گئے. اب پتہ کیا ہوگا, کل مجھے میسیج آئے گا, حضرت کیا ایسے بھی کر سکتے ہیں؟ کوئی خوبصورت سی بات نکال کے لائیں گے سوال پوچھنے کے لیے, میں بڑا خوش ہوتا ہوں. واہ جی واہ, ایک سادہ بات بتا دی, اس پر عمل کر لیں, لیکن اس کو مشکل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے کر آئیں گے. مثال کے طور پہ کوئی پوچھے گا, جی قبلہ رخ ہو کے بھی پڑھنا ہے نا؟ اچھا جانماز سے اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی جب کہہ دیا چلتے پھرتے پڑھ سکتے نہیں, اچھا جانماز سے اٹھنے, کیا آپ نے جو بتایا جانماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جو کچھ دن پہلے ایک مزیدار سوال آیا, اللہ خوش رکھے سب کو. کسی پوچھنے والے نے سوال پوچھا, حضرت میں نے نماز پڑھ لی, قبلہ رخ صحیح تھا, نماز پڑھ کے دیکھا کہ جانماز الٹی ہو گئی تھی, جو پاؤں کی جگہ تھی وہ ادھر تھی اور قبلے والی جو جگہ تھی وہ دوسری طرف تھی.
اب میری نماز ہو گئی کہ نہیں ہوگی, دوبارہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں. اور فون آنے, پہلے میسج ریکارڈنگ بھیجی, پھر فون پہ فون, کے نماز کا وقت نہ نکل جائے, ذرا فوراً بتا دیں. تو سادہ لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. تو بھائی جو آسانی والی بات ہو نا اس پر عمل کر لیں, بہت زیادہ اس کو مشکل نہ بنائیں, آسانی رہے گی اس میں. اچھا جی, کون سا پڑھیں, یہ بات کلیئر ہو گئی. کتنا پڑھیں یہ بات آ گئی. کم سے کم تو بھائی جتنا ہو جائے, کوشش کر کے 50 دفعہ تو پڑھ ہی لیا کرے نا, اس سے بھی نیچے اب کیا جانا, باقی جتنا ہو سکے. ہاں اصل بات کس کیفیت سے پڑھنا ہے. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی کہتی تھی جو ہمارا استغفار ہے یہ خود استغفار کا محتاج ہے. ہم ایسے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, معافی استغفار کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اسی وقت دل میں گناہوں کے ارادے بھی چل رہے ہوتے ہیں, یعنی زبانی جمع خرچ چل رہا ہوتا ہے. کیفیت ہو, شرمندگی ہو, معافی مانگنے کی کیفیت ہو, تو پھر اس کا فائدہ ہے. 2 کنجیاں ہوں گے جی, پہلی نماز, دوسری استغفار. اب تیسری یہ بھی ماسٹر کی ہے, یہ پہلی تینوں ماسٹر کی ہیں. تیسری کون سی ہے جی؟ انفاق فی سبیل اللہ. کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ انفاق جو ہے نا یہ نفق سے نکلا ہے. نفق کہتے ہیں ٹنل کو, سرنگ کو. جن لوگوں نے سرنگ دیکھی ہے, اب تو موٹر وے بھی ماشاءاللہ بہت بن گئی ہیں, اور حج عمرے میں جانے والے تو مکے میں بھی دیکھتے رہے. سرنگ کا ایک اصول ہوتا ہے, وہی اصول یہاں بھی ہے. سرنگ کا اصول کیا ہوتا ہے؟ یہ سرنگ ہے, ادھر سے آپ نے ادھر جانا ہے نا, اب اگلی والی گاڑی نکلے گی تو پیچھے والی آئے گی. اگر اگلی والی کھڑی رہ جائے گی تو پیچھے والی نہیں گزر سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی آ رہی ہے نا. اگر اگلی والی گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی, باہر نہیں نکلیں گی, تو پیچھے والی گاڑیاں کس حد تک آئیں گی جتنی وہ سرنگ ہے, پھر پیچھے لائنیں لگ جائیں گی, اور یہ نکلتی رہیں گی تو آتی رہیں گی. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی والی گاڑی آہستہ آہستہ آگے نکلے گی تو پیچھے والی آہستہ آہستہ چلے گی. اگلی والی شوں کر کے اور نکل جائے 100 کی سپیڈ سے, پیچھے والی بھی اسی سپیڈ سے نکلے گی. کچھ سمجھ میں آئی ان باتوں سے؟ بات کوئی نہیں. جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں, پیچھے آتا چلا جائے گا. ہم کہتے ہیں وہ آئے پھر دیں گے. وہ بھائی جو دیا ہوا پہلے اس میں سے دو نا. پرسوں میں ایک فیکٹری میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے ان سے کوئی بات کی, میں نے کہا جی آپ یہ کرتے ہیں, کیا کریں, ذرا پابندی سے کیا کریں. وہ جی بس آسانی ہو جائے گی پھر کر لیں گے, آج کل تو تنخواہیں نہیں دی جا رہی, اور آرڈر ہوتے ہیں, مال مہنگا ہے, ادھار نہیں مل رہا, امپورٹ بند ہے, فلاں ہو گیا. پہلے تو لوگ صبر کر لیتے تھے, اب تو کہتے ہیں پہلے پیسے لاؤ, ڈالر نہیں مل رہا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. سو جناب کاروباری لوگوں کی تو لمبی 70 فٹ کی زبان, ختم ہی نہ ہو ناشکری کرتے کرتے. تو ان کو بھی سمجھایا. ایسے بہت سے لوگ ہیں, ہم میں بھی بیٹھے ہوں گے, کہ جب آسانی ہوگی پھر دے دیں گے. گھر کا بجلی کا بل دے رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, ملازموں کی تنخواہیں دے رہے ہیں, کرائے دے رہے ہیں, سارے کام چل رہے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات, وہ ذرا کچھ وسائل, آسانی ہوگی پھر دے دیں. آسانی کبھی نہیں ہوتی. جو آپ کے پاس ہے اللہ کے راستے میں دینا خرچ کریں. حدیث کے اندر آتا ہے تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. یہ نہیں کہا تم پر خرچ کیا جائے تو تم خرچ کرو, یہ کہیں نہیں ہے. تم خرچ کرو تم پہ کیا جائے گا. تو جتنا زیادہ ہم خرچ کریں گے اتنا ہی کام بڑھے گا. کل رات کو ایک نوجوان آئے تھے, تو بات چیت ہونے لگی, تو ان سے یہی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جی اپنے مال میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں. کتنا خرچ کریں تو سب کی اپنی اپنی ترتیب ہے. اگر کوئی شخص اپنے نفع میں سے 10% خرچ کرنا چاہے بہت اچھا. کوئی اپنی سیلز کے حساب سے کوئی پرسنٹیج طے کر لے. جیسے ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, اپنی سیل کا 2% وہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ نکالتے ہیں. جس کی جو ترتیب ہو, کوئی نہ کوئی ترتیب پہلے سے سیٹ کر لے, ایسی آسان ہو جو آپ مستقل مزاجی سے کرتے رہیں اور کرتے چلے جائیں, مال کبھی کم نہیں ہوگا. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہوا ہے نا, وہ سارا ان کا نہیں ہے. وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں, میرا میرا میرا, کوئی میرا نہیں. اللہ نے بہت سے لوگوں کا مال ان کے نصیب میں رکھ دیا, ان کو ڈال دیا, دے دیا ہوتا ہے کہ ادھر پہنچاؤ, ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے.
تو جن کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے یہ لوگوں کے حقوق پہنچانے، ادائیگیاں کریں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کثرت سے دیں، بس اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ اب دو واقعات سن لیجئے، اب وقت چونکہ کم ہوتا جا رہا ہے تو میں دو واقعات سناتا ہوں، ورنہ واقعہ ایک اور بھی تھا۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، ان کے گھر میں مہمان آ گئے۔ مہمانوں کو پتہ لگا گھر میں ایک روٹی ہے، دو تین بندے سے، کہ چلو دو دو نوالے، تین تین نوالے تو آ ہی جائیں گے۔ اتنے میں کوئی سائل آ گیا، رابعہ بصریہ نے وہ روٹی بھجوا دی، سائل کو دے دی۔ مہمانوں کا گھر میں مہمان آئے بیٹھے، ہمیں دو دو نوالوں کی امید لگی تھی، وہ بھی گئی۔ خیر تھوڑی دیر بعد دروازہ نوک ہوا تو کہ جی کوئی روٹی لے کر آیا، گنو کتنی؟ وہ جو گھر میں کام والی تھی، کوئی خدمت کے لیے آئی بھی تھی، وہ آئی، اس نے کہا جی 9 ہیں۔ کہا میری نہیں ہے، یہ واپس لے جاؤ، میری نہیں ہے۔ میں کہا جناب گھر میں مہمان ہیں، 9 روٹیاں آ گئی ہیں، گھر مہمانوں کو کچھ تو دیں۔ کہا میری ہے ہی نہیں، میں کیسے دے دوں؟ کہ جی نہیں کچھ تو کرے۔ کہا میری نہیں ہے۔ 2-3 دفعہ جب اس نے اصرار کیا نا، اس نے کہہ بھی دیا، باندی جو تھی خدمت کے لیے جانے کہ جی مسئلہ کیا ہے، کیوں آپ منع کر رہی ہیں؟ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک کے بدلے 10، میں نے ایک دی تھی، 10 آنی چاہیے تھی، 9 آئی ہیں، تو میری نہیں ہے۔ تو اس نے ہاتھ جوڑے کہ جناب وہ ایک میں نے سائڈ پہ رکھ لی تھی، آئی 10 ہی ہیں آپ کی۔ کہا ٹھیک ہے پھر صحیح ہے۔ حبیب اجوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مرید تھے، عجیب اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں نا بیگم نے آٹا گوندھ کے رکھ دیا، اب روٹیاں پکانی تھی، تو اس نے کہا میں باہر سے نا لکڑیاں لے کر آتی ہوں، پھر جلاتی ہوں، پھر روٹیاں تندور میں بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آٹا رکھا ہے، اب چلی گئی وہ۔ اب وہ گئی بھی تھی، پیچھے کو سائل آ گیا، اس نے کچھ مانگا، انہوں نے کہا یہ آٹا تیار ہے لے جاؤ۔ اس نے آٹا لیا، وہ چلا گیا۔ اب بیگم صاحبہ لکڑیاں لے کر آئیں تو آٹا کدھر ہے؟ اب انہوں نے کہا پکنے بھیجا ہے۔ چپ ہو گئی اور لکڑیاں جہاں رکھنی تھی رکھنے لگی، تو اتنی تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ نوک ہوا۔ اب یہ خاتون جو گئیں دیکھنے دروازے پہ، تو واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں روٹیاں بھی تھیں اور کچھ سالن بھی تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ بڑا اچھا بندہ تھا جس کو آپ نے روٹیاں پکنے بھیجا، وہ روٹیاں بھی پکا کے دے گیا، ساتھ سالن بھی دے گیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی حلاوت اگر مل جائے نا، پھر مال نہیں کم ہوتا۔ یہاں پہ ہم ڈنڈی بہت مارتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، کبھی کم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، چوتھی کنجی رزق کی، ایک اور کنجی، یہ بھی ماسٹر کی ہے۔ دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی ہے وہ ماسٹر کی ہوتی ہے، وہ عام چیز نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا ہے جی؟ تقوی اختیار کرنا، متقی بن جانا، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچ کر پاکیزہ زندگی گزارنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور اگر آسان الفاظ میں اس کی تشریح سننی ہونا تو حضرت جی نے جو تشریح کی، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ نے کیا فرمایا؟ ایسی زندگی گزارنا کہ کل قیامت کے دن گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ اگر ایسی زندگی ہے پھر ہم متقی ہیں کہ قیامت کے دن گریبان پکڑنے والا کوئی نہ۔ تو تقوی ایک ایسی نعمت ہے جس سے پھر انسان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ دیس بستی والے، یہ لاہور والے، اگر یہ زمین والے تقوی اختیار کرتے، اللہ زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کو اوپر سے اور نیچے سے ہر طرف سے رزق ملتا، آسمان سے بھی برستا، زمین سے بھی نکلتا، تقوی اگر اختیار کرتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، ہر تنگی میں سے راستے بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، پھر اپنا مشاہدہ فرماتے تھے، بتاتے تھے میں نے آج تک کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا کہ بندہ متقی اور محتاج ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کسی حافظ با عمل متقی کو ایڑیاں رگڑتے بھوک سے مرتے دیکھا ہے جی؟ بتائیں جی۔ کسی عالم با عمل کو، متقی عالم کے دین کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے بھوکے مرتے دیکھا ہے کبھی؟ لیکن آپ کو بہت سارے ڈاکٹر، وکیل یا پی ایچ ڈی بھی شاید کوئی مل جائیں جو ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرے ہیں، بھوک سے مرے۔ ہاں، ہمارے پاس زیادہ کھا کے مرنے کی مثالیں ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ کھجور کھائے جا رہے ہیں، پورا ٹوکرا کھا گئے، اتنے میں جناب انتقال ہو گیا، اوور ایٹنگ اتنی ہو گئی، پڑھتے بھی جا رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ زیادہ کھا کے مر گئے، لیکن کوئی عالم با عمل، حافظ با عمل متقی بھوک سے مرتا ہوا آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا۔ ان کو کہاں سے ملتا ہے جہاں سے انبیاء کرام کو اللہ دیتے ہیں؟ تقوی اختیار کریں۔ دیکھیں بھئی، ایک اور بات بہت سادہ سی ہے۔ گھوڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ٹانگے میں لگتا ہے اور ایک جو ریس جیتنے والا گھوڑا ہوتا ہے۔ جو ٹانگے میں گھوڑا لگتا ہے وہ کتنے کا ہوگا اندازاً آج کل کے زمانے میں؟ کچھ پتہ ہے کسی کو؟ عام گھوڑا 2-2.5 لاکھ روپے کا۔ اور جو ریس میں گھوڑے ہوتے ہیں وہ کتنے کے ہوتے ہیں؟ بہت اوپر سے، کیا ہو رہا ہے، آسمان پہ ہوتے ہیں، کروڑوں میں ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس ریس جیتنے والا گھوڑا ہو جو ہمیشہ ریس میں وننگ پوزیشن پہ آتا ہو، ایسے بندے کا کوئی تانگے والا چلا جائے کہ جی آج میرا گھوڑا بیمار ہے، دہاڑی لگانی ہے، ذرا اپنا گھوڑا دے دو، میں آج تانگے سے لوگ آ دوں تو ساتھ دہاڑی ہو جائے گی، کچھ کام ہو جائے گا، کیا کہے گا اس کو؟ کہ تیرا دماغ خراب ہے، تم پاگل ہو، میں اپنے کروڑوں روپے کے گھوڑے کو تیرے تانگے پہ لگاؤں گا؟ جتنی تیری روز کی دہاڑی ہے نا اس سے زیادہ تو اس کی خدمت میں کرتا ہوں روز، تم کدھر سے آ گئے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا۔ ارے بھائی، جو متقی بندہ ہے ساتھ جو دین کا کام بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تانگے میں نہیں جوڑتے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے رزق کے راستے آسان فرما دیتے ہیں، اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے ایسے کھلتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنا۔ اگلی بات، کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کرنا۔ جو کثرت کے ساتھ حج عمرہ کرتا ہے اللہ رب العزت رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، فقر تنگی دور ہو جاتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ حج عمرہ کرنا، پے در پہ بار بار۔ کثرت رزق کے لیے ایک اور نسخہ، عبادت میں کثرت کرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنا۔ حدیث سن لیجئے، اے اولاد آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا۔ اور تم نے اگر ایسا نہ کیا، تمہارے دونوں ہاتھ مشغول ہوں گے لیکن تمہارا فقر دور نہیں ہوگا۔ معمولات کی پابندی طے کر کے ہم روزانہ اپنے معمولات پورے کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رحمتیں فرماتے ہیں۔ لیکن میں نے شروع میں بتا دیا، اس سے یہ مطلب کوئی نہ لے لے کہ گھر ہی بیٹھا رہے۔ وہ شقیق بلخی رحمہ کا واقعہ بھی آ گیا کہ محنت کرنی ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہیں۔ اچھا جی، ایک اور نسخہ، رزق بڑھانے کے لیے ایک اور بہترین نسخہ جو پچھلی امتوں میں بھی تھا اور اس امت میں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داریاں نبھانا، جوڑنا۔ اب حدیث سنیے، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے 2 باتیں بتائی ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا سنیے، اگر چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق زیادہ اور عمر زیادہ ہو، جو یہ چاہتا ہو اس کے پاس مال بھی زیادہ ہو اور اس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بتائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو؟
کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق زیادہ ہو؟ اگر یہ دونوں باتیں چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ رشتہ داریاں جوڑنی. رشتہ داریاں کیسے جوڑنی ہیں؟ یہ بھی نبی علیہ السلام نے بتا دیا. صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. کیا ہم سے لوگ توڑ رہے ہیں، ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسی مثالیں ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں نے ہم سے توڑ کی کوشش کی ہو اور ہم نے جوڑ کی کوشش کی ہو؟ ہمارے پاس ایسی کچھ ایگزامپلز ہیں جو قیامت کے دن اللہ کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے. غور کریں. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. کیا ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں؟ غور کیجیے. واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. یہ تین مثالیں ہمیں قائم کرنی ہیں. رزق ہمارا زیادہ ہوگا، عمر ہماری زیادہ ہوگی. آپ سمجھ لیجئے کہ زیادہ رزق کی یہ پیمنٹ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے، جو ہمارے ساتھ برا ہم اس کے ساتھ برے. یہ تو بقرعید آ رہی ہے نا، جانور بھی دیکھیے گا ایسے ہی کریں گے. جو جانوروں کے ساتھ اچھا ہوگا اس کے ساتھ اچھے ہوں گے، جو ان کے ساتھ برا ہوگا اسے سین ماریں گے. تو ہمارا معاملہ بھی یہی. ہم نے تو جانور والے اخلاق اپنائے ہوئے ہیں، ہم نے تو شریعت کی نہیں بانی ہوئی. تو صلہ رحمی، رشتہ دار توڑیں ہم ٹوٹنے نہ دیں، وہ محروم کریں ہم عطا کریں، پھر یہ وعدے ہیں. اچھا جی، اگلی بات، رزق میں وسعت کا ایک اور نسخہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا. حدیث سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کمزور ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے. کیا مطلب؟ کچھ گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں. کوئی بھی کمزوری ہو سکتی ہے، ذہنی کمزوری ہو سکتی ہے، جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے، کچھ بھی، وہ کمزور ہے نا. بچوں کو فٹس کے دورے آج کل کئی جگہ عادت ہے جی، فٹس کے دورے پڑتے ہیں، ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے. ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے. ہمیں کیا معلوم جو ہمیں مل رہا ہے اس معذور کی وجہ سے مل رہا ہے، اور ہم اس کو جناب عزت ہی نہیں دیتے. کمزور میں اور بھی ہیں، عورت بھی کمزور ہے ایک اعتبار سے، لیکن وہ بچی جو شادی ہو کے واپس آ گئی طلاق یا خلا کے بعد گھر میں، یہ بھی کمزوروں کے حکم میں ہے. اس کے ساتھ مہربانی کا خیال کرنا. اب کسی گھر میں کوئی بچی واپس آ جائے شادی کے بعد تو یہ عورت ہے نا، اور اسی گھر میں ایک اور عورت ہے جو اس عورت کی دشمن ہے. ہمارے معاشرے میں اکثر میں نے مشاہدہ کیا عورت کی دشمن عورت زیادہ ہے، مرد کم ہے. اب ایک بھائی ہے، اس کی بہن واپس آ گئی طلاق یا خلا کے بعد، اب اس کی بیوی یہ اسے برداشت نہیں کرے گی. بھائی وہ کمزور ہے. اگر تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوتا، تمہارا شوہر کا انتقال ہو گیا ہوتا، تم اپنے گھر جاتی اپنے بھائی کے پاس، تمہارے شوہر کو اگر اللہ نے سلامت رکھا ہے، اس کا شوہر اس کے پاس نہیں رہا، کوئی بھی وجہ ہوئی، بیوہ ہو گئی، طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی، جو وجہ بھی ہو گئی، اب اگر یہ واپس آ گئی ہے، اب یہ تمہارے ساتھ رحم دلی کی مستحق ہے. دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. اس کے علاوہ ایک والد صاحب ہیں، حیات ہیں، ان کے 3 4 5 بچے ہیں، بیٹے ہیں، سب کا اپنا کاروبار، کھاتے پیتے لوگ ہیں. ایک بیٹے کا انتقال، سب شادی شدہ بچے ہیں، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب اس کی بیوہ اور بچے رہ گئے اور باقی بھائی ہیں. اب باقی دیور اور جیٹ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کون سا ظلم ہے جو نہیں کرتے؟ یہ بھی تو کمزور ہے. اسی طریقے سے یتیم ہیں، مدرسوں کے بچے ہیں، غریب ہیں، اور بہت سے ہیں. تو کمزوروں کا خیال کرنا اس سے رزق ملتا ہے. آپ کمزوروں کا خیال کیجئے، رزق اللہ عطا فرمائیں گے. چند باتیں میں نے اس میں ذکر کر دیں. اگلی بات، نعمتوں پہ شکر ادا کرنا. نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے میں زیادہ کر دوں.
ایک عجیب قول کسی نے فرمایا، کہا کہ جو شخص نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یہ نعمتوں کو اپنے پاس قید کر لیتا ہے، یہ شکر کی زنجیریں ان نعمتوں کو اس کے پاس مجبور کرتی ہیں کہ جا نہ سکے، قید کر دیتی ہیں۔ اور جو ناشکری کرتا ہے یہ اپنی نعمتوں کو ضائع ہونے کے لیے پیش کر رہا ہوتا ہے، تو آئے کوئی مصیبت اور اس کو کرے ضائع، اور جو شکر کر رہا ہوتا ہے وہ زنجیر ڈال کے نہ شکر کی وہ قید کر رہا ہوتا ہے۔ تو نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا اور کرتے رہنا۔ اچھا جی، اگلی بات، رزق میں فراوانی اور آسانی کے لیے، یہ آج کل کے خاوندوں کے لیے بڑی مشکل ہے۔ کیا گھر والوں کو سلام کرنا مسکراتے ہوئے اور اس میں پہل کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے آج کل کے خاوندوں کے لیے۔ یہ تو فن خان بن کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر کے باہر کہتے ہیں جی حضرت گھر کے باہر ٹھیک ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں ایک دم بیوی کو دیکھتے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے۔ تو گھر کے باہر یہ کیا ہوتے ہیں؟ گلاب کا پھول، اور گھر میں آتے ہی کریلے نیم چڑھے بن جاتے ہیں۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، وہ بیان تو خیر ازدواجی زندگی پہ تھا، تو وہاں بھی یہ بات آئی، آج تو رزق کے حوالے سے ہے نا، وہ ازدواجی زندگی میں سنت کے اعتبار سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو سلام کرتے مسکراتے ہوئے اور پہل کرتے سلام میں۔ ایک پٹھان کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اپنی بیوی کو سلام میں پہل کریں؟ مڑا یہ نہیں ہو سکتا، بیوی کو سلام میں ہم پہل کریں، یہ تو مردانگی کے خلاف ہے۔ گویا اس نے یوں کہا، سنت پر عمل کرنا مردانگی ہے یا دیوانگی؟ مردانگی سنت پر عمل کرنا ہے۔ سنت کیا ہے؟ سلام میں پہل۔ اب ذرا حدیث سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ نے ضمانت لی، اگر وہ زندہ رہے گا، یعنی جب تک وہ زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسا رزق دے گا جو اس کے لیے کافی ہوگا، اور جب مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی جب تک زندہ رہے گا تو ایسا رزق دوں گا جو اس بندے کے لیے کافی رہے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے یہ بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے، اور جب مرے گا اسے سیدھا جنت میں بھیج دیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ یہی ذرا کڑوی گولی لینی ہے، گھر میں داخل ہو کے مسکراتے ہوئے گھر والوں کو مسکراتے ہوئے سلام میں پہل کرنا، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ تو کتنی چھوٹی سی بات ہے اور برکتیں آگے کتنی ہیں، کریں گے جی انشاءاللہ۔ چلیں، صرف ایک دفعہ نہیں کرنا یہ کہ آج جا کے کر لیا، زندگی کا اس کو عمل بنانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نہیں کیا تھا، امی عائشہ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ ایک دفعہ کر لیا تھا ایسا نہیں، جب آتے مستقل عادت تھی۔ اس کی برکتیں پھر انشاءاللہ آپ کو اللہ دکھائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بیگم پوچھ لے طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، رزق کی اگلی کنجی کیا ہے؟ والدین کی فرما برداری۔ والدین کی فرما برداری کرنا، اس سے بری موت سے بھی اللہ بچاتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، اگر والدین گناہ کرنے کا کہیں، جیسے آج کل بات کہہ دیتے ہیں، نوجوان بچہ داڑھی رکھنا چاہے، بچی پردہ کرنا چاہے، ماں باپ منع کر دیتے ہیں، تو گناہ کی بات ماننا، یہاں پہ بعض لوگ نا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی شریعت میں ہے کہ باپ کی بات ماننی ہے، ماں کی بات ماننی ہے، شوہر کی بات ماننی ہے، تو ہم تو پردہ اس لیے نہیں کرتی کہ شوہر کہتا ہے نہ کرو پردہ، ہم تو آئی بروز اس لیے کٹواتی ہیں کہ شوہر کی ڈیمانڈ ہے، اور ساتھ حدیث سناتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے شوہر کی اطاعت کرو، بات کو مانو، سمجھو۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سے بڑا بنا لو ماں باپ کو یا شوہر کو، ہماری نافرمانی کر کے ان کی نافرمانی کرو؟ ایسا تو کچھ نہیں، وہ بعد میں ہے۔ مخلوق کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ہے، ان کو کراس کر کے نہیں ہے، بائی پاس کر کے نہیں ہے۔ تو اگر خاوند یا ماں باپ گناہ کا حکم کریں اس کو تو نہیں ماننا، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کافر بھی ہے تو بات ماننی چاہیے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگلی کنجی، دوام طہارت، باوضو رہنا۔ جو باوضو رہنے کی پکی عادت بنا لیتا ہے نا،
اس کو کئی فائدے ملتے ہیں۔ نمبر 1 رزق میں برکت، نمبر 2 شیطان کے حملوں میں بچا رہتا ہے، یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ نمبر 3 جو شخص باوضو رہے گا انشاءاللہ اس کو موت بھی جب آئے گی تو باوضو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ موت تو ہمیں بھی آنی ہے، جب رات کو بستر پہ سوئے کرے نا تو باوضو سوئے کرے، اور یہ دل میں نیت ہو، استعدار ہو، اللہ آج میں باوضو سو رہا ہوں، یہ جو نیند ہے نا یہ آدھی موت ہے، موت کی بہن ہے، یہ میرے اختیار میں کہ وضو کر لیا میں لیٹنے لگا ہوں، موت کی بہن نیند مجھے آنے لگی ہے، اللہ وہ جو آئے گی نا اصل موت، اور وہ جو آخری نیند ہوگی موت والی، اللہ اس وقت بھی مجھے باوضو سلا دینا۔ آج میں اس لیے وضو کر رہا ہوں کہ قبر میں جاؤں تو باوضو جاؤں۔ اگلی کنجی جناب رزق کی، چاشت کی نماز پڑھنا، 9 بجے 9:30 بجے 10 بجے 10:30 بجے زوال سے پہلے پہلے چاشت کی نماز 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، 8 پڑھنا چاہے 8 پڑھ لیں، 2 نفل کر کے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں، رزق کے اندر اضافہ ہے، برکت ہی برکت۔ ایک زمانہ تھا جب مرد حضرات اپنے کاموں کے لیے گھر سے نکلے ہوتے تھے تو گھر میں مستورات چاشت کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتی تھی، اللہ ہمارے گھر کے مرد گئے ہوئے رزق کے حلال کے لیے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو چاشت کی نماز کا بھی رزق کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اگلی کنجی سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ مغرب کے بعد، سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ مغرب کے بعد، حدیث کے اندر موجود ہے جو شخص سورہ واقعہ کی پابندی سے اس طرح تلاوت کرے گا اللہ اس کو فقر اور فاقے سے بچائیں گے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ 2-3 وظائف بھی سن لیجئے، ایک تو بتا ہی دیا تھا، بلکہ صبح ابھی خطبے میں جو آیت پڑھی گئی تھی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، سے پارہ نمبر 25 سورہ شورى، اس کی آیت نمبر 19 نمبر آیت۔ یہ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ روز پڑھیں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ عطا فرما دیں گے۔ کم سے کم اس کو 3 مہینے کر لیں، باقی تو زندگی بھر کا حصہ بن جائے، عمل بن جائے تو بہت اچھا۔ فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وضو ہو نہ ہو قرآن دیکھ کے پڑھے، ویسے پڑھ تاکہ سارے سوالات جو آنے نا اس کو میں ابھی کلیئر کر دوں۔ پھر فجر کی نماز پڑھنے، ابھی بیٹھے بیٹھے پڑھنے نہیں، اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو ٹوٹ جائے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، منہ ادھر ہو جائے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ فجر کی نماز پڑھ لی، 70 دفعہ ہی پڑھنا ہے، آدھے گھنٹے بعد پڑھ سکتے ہیں، 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جب کوئی شرط نہیں بتائی جا رہی نا تو ہمیں شرطیں لگانی بھی نہیں چاہیے۔ ان ساری باتوں کا مقصد نعوذ باللہ کسی کی بے کرامی ہے وہ مقصد نہیں ہوتا، سمجھانا مقصود ہے۔ ایک عمل بتایا سادہ اور بغیر شرائط کے، اس کو ہم شرائط لگوا کے اپنے لیے مشکل بنائیں، جیسے بنی اسرائیل نے کہ ان کو کہا بھائی گائے ذبح کر، تو کوئی گائے ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب وہ ایسی ہو کیسی ہو فلاں ہو ڈھمکاں ہو، کرتے کرتے ایک مشکل کام میں پڑ گئے۔ بھائی فجر کے بعد پڑھنی ہے، بھائی آپ کو نیند آ گئی تو آدھے گھنٹے بعد پڑھ لو بھائی، کوئی بات نہیں، تو آسان رہنے دیں کام کو، تو اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ رزق میں اضافہ۔ ایک اور عمل رزق میں اضافے کے لیے جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا، حضرت مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بتایا حضرت پیر حافظ احمد نقشبندی دعوت برکاتہ عالیہ کو، اور حضرت جی اکثر یہ بیانات میں بتاتے رہتے ہیں، اور میں نے خود ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ حضرت سے سنا ہے رزق میں اضافے کا وظیفہ۔ وہ کیا ہے اکثر آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، مولانا کو بھی یاد ہوگا، سورہ قریش لإلاف قریش کی صورت 7 مرتبہ پڑھنی ہے فجر اور مغرب کے بعد، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت۔ ہر نماز کے بعد ہو جائے تو اور اچھا، ورنہ جو اکابرین نے بتایا ہے وہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ہے، تو اس کو پابندی سے کر لیجئے۔ ایک اور عمل رزق کی برکت کے لیے وہ اللہ سے مانگنا، دعا، ہر کام کے لیے دعا بہترین عمل ہے، اللہ سے مانگنا، دن رات چلتے پھرتے ہر زبان میں جو دل کرے بس مانگتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا۔ جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ کھول ہی دیتا ہے، بلکہ بند کب ہوتا ہے جی وہ
یہ جتنی باتیں بتائیں یہ رزق کے دروازے تھے، رزق کی کنجیاں تھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہوئی ہیں، اور آخری 2-3 باتیں جو اکابرین سے بتائی ہیں وہ بھی قرآن اور قرآن ہی کے اعمال ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں بچنا بھی ہے، اب ان کو تفصیل سے بتانے کا وقت نہیں رہا، ان کو تھوڑا تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ رزق کے دروازے کو بند کرنے والی چیزیں ہیں۔ علماء نے فرمایا کھڑے ہو کر کھانا کھانا، کھڑے ہو کر پانی پینا، یہ رزق کی تنگی کا ذریعہ ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ اسی طرح فرمایا ننگے سر کھانا پینا، یہ بھی رزق کی تنگی کا ذریعہ ہے۔ یہ جانوروں کا کام ہے ننگے سر کا، مسلمان کا کام نہیں۔ بیت الخلاء، ٹوائلٹ میں ننگے سر آنا جانا، یہ رزق کی تنگی کا ذریعہ ہے۔ بیت الخلاء میں باتیں کرنا، موبائل لے کے اندر چلے جاتے ہیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اندر جا کے بزنس ڈیل بھی ہو رہی ہے، کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کئی پتہ ہی نہیں ان کو، اتنے مصروف ہوتے ہیں کئی کاروباری لوگ، وہ موبائل میں اندر چلے جاتے ہیں اور باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آج سے 10-20 سال پہلے جب اخبار کا زمانہ تھا تو اخبار لے کے چلے جاتے تھے، تو کچھ ناول لے کے چلے جاتے تھے۔ چند دن پہلے مجھے کسی نے کہا جی ان کا بچہ واش روم جاتا ہے 1 گھنٹے سے پہلے باہر ہی نہیں آتا، پونا گھنٹہ، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ آگے، تنگ آ جاتے ہیں۔ اب کوئی کتاب یا کوئی موبائل یا کوئی چیز لے کے گیا ہے تو گھنٹہ تو لگائے گا، یا بہرحال جو بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ مہمان کو بوجھ سمجھنا، اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے، وہ اپنا رزق لے کر آیا۔ رزق میں تنگی کا ایک اور راستہ کون سا ہے جو ہمارے رزق کو تنگ کرتا ہے؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں بغیر ہاتھ دھوئے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونا، یہ ٹیشو پیپر کلچر شروع ہو گیا، ٹیشو پیپر آ گیا، ہاتھ دھونے کی سنت بہت کم ہو گئی۔ بھئی جہاں سینکڑوں لوگ ہیں، جہاں مسائل ہیں، تو وہ تو چلو کسی درجے میں، کیونکہ وہ روز ہر وقت تو نہیں ہوتا نا، لیکن جہاں آپ گھر میں بیٹھے ہیں وہاں بھی ہاتھ نہیں دھو رہے، جہاں 2-3 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، وہاں بھی ہاتھ نہیں دھو رہے، تو کھانا کھائے انسان ہاتھ دھوئے۔ اور ایک اور میں آپ کو بتا رہا ہوں رزق کی کنجی اگلی، جو شخص گیلے ہاتھوں سے کھانا کھائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے، گیلے ہاتھوں سے کھانا کھانے کا کیا مطلب؟ کھانے سے عین پہلے ہاتھ دھوئے، فوراً کھانا، جب ہاتھ دھوئے اور فوراً پھر کھانا، ہاتھ دھو کے کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے، اس کے رزق میں اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور جو یہ کام نہیں کرتا پھر یہ ریورس گیئر لگتا ہے۔ رزق میں تنگی کی ایک اور بنیادی وجہ، کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، پلیٹ کو جس میں ہم کھا رہے ہیں، ایک تو ڈش ہے نا، اس کی میں بات نہیں کر رہا، پتیلی کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے پاس جس چیز میں ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کو صاف نہ کریں، کھانا بچا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا تھا۔ رزق کی تنگی کا سبب ہے کھانا بچا دینا، اور ماشاءاللہ حجاج جانا شروع ہو گئے، یہ جتنے حجاج ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہاں جا کے کھانا بہت ضائع کرتے ہیں، اپنے حج مبرور کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ پیکج میں کھانا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں فری ہے، پیسے پورے کرنے، پٹھان اپنا مال کھاتا ہے، کھائی جاؤ۔ ایک حج میں جناب پتہ کیا ہوا، تو کھانا فری تھا، بوتلیں فری تھیں، حاجی صاحب جب لاہور پہنچے نا، یعنی اپنے شہر لاہور کے تو نہیں تھے وہ، لاہور پہنچے تو جناب پیپسی کے کین نکل رہے ہیں اور چیزیں نکل رہی ہیں، بھائی وہاں کھانے کے لیے دی ہیں، پاکستان لے جانے کے لیے تو نہیں دی تھی۔ ایک شوق ہوتا ہے کہ بس پیسے پورے کرنے، تو ضائع نہیں کرنے، پیسے آپ پورے کر لیجئے جتنے کر سکتے ہیں، لیکن ضائع کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ اگلی بات جس سے رزق کم ہوتا ہے، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا، دنیا کی باتیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مسجد میں کرنا۔ ایک اور بات جس سے رزق تنگی آتی ہے، فقیر، سائل، بھکاری، مانگنے والے کے ساتھ برا سلوک کرنا، اسے جھڑک دینا،
آپ نے نہیں دینا، نرمی سے اسے منع کر دیں. اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، جھڑک دینا، برا بھلا کہنا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات جیسے رزق تنگ ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد بغیر کسی مجبوری کے سو جانا. مغرب کے بعد سونا مناسب نہیں، عشاء کے بعد دیر تک جاگنا منع ہے، مغرب کے بعد سونا منع ہے کہ نماز انسان پڑھے. اگلی بات جیسے رزق کم ہوتا ہے، نماز قضا کر دینا. بے نمازی کا رزق کم ہوتا ہی ہے. اس کے علاوہ جھوٹ بولنا، حدیث ہے جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، اور جھوٹ تو ہمارے ہاں کوئی جھوٹ رہا ہی نہیں، بے حساب. ایک اور بات جس سے رزق کم ہوتا ہے، گانا اور میوزک سننا اور اس میں دل کا لگنا. گانے سننا، میوزک سننا اور اس میں دل کا لگنا، یہ رزق کو تنگ کر رہا، کم کر رہا ہوتا ہے. قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، یہ بھی رزق کی تنگی کا ذریعہ ہوتا ہے. جتنے بھی گناہ ہیں یہ رزق کی تنگی کا ذریعہ ہیں، گناہوں سے رزق کم ہو جاتا ہے. ایک اور بات جس سے رزق کم ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے لڑتے رہنا. اپنے گھر والوں سے لڑتے رہنا، اہل و عیال سے لڑائی، اختلاف اور مختلف لڑائیاں رکھنا، اس سے بھی رزق کم ہو جاتا ہے. تو شروع میں جو باتیں بتائی گئی تفصیل کے ساتھ، وہ تھیں ہمارے عقائد سے اور ہماری نفسیات سے تعلق کہ بھئی ہم حوصلہ، تسلی، توکل، اعتدال کو اختیار کریں. اس کے بعد 15-16 باتیں بتائی گئیں جو رزق کی کنجیاں ہیں، جن پر ہم عمل کریں گے اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے. اور آخری بات جو بتائی گئی، 10-12 باتیں جو بتائی گئیں، وہ عوامل، وہ پوائنٹ جس سے رزق کم ہوتا ہے. اب ہم ان تینوں باتوں کو مکمل عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ اتنا رزق عطا فرمائیں گے جو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہوگا، تنگی نہیں ہوگی، محتاجگی نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے کہ اعلان جو ہے وہ سن لیجئے. قربانی کے حوالے سے ہمارے یہاں انشاءاللہ تعالی وقف قربانی کا سلسلہ ہے. اس دفعہ 11,700 اور 18,700 ایک حصے کی قیمت ہے. 18,700 اور 11,700 اعلیٰ اور ادنا. اس دفعہ انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ مشورے سے طے کیا ہے کہ جو 11,700 والے حصے ہیں وہ تقریباً گلگت چترال میں انشاءاللہ جائیں گے تقریباً، اور 18,700 والے بنیں گے جانور جتنے بھی ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی لاہور میں سلاٹر ہاؤس میں ذبح ہوں گے، اور پھر اس کو اس کی سلاٹر ہاؤس میں کٹنگ، پھر چلر، کیا کہتے ہیں، نہیں، سلاٹر ہاؤس میں پہلے ذبح ہونا، پھر چلر میں رکھنا، پھر اس کے بعد گوشت بنانا، پھر اس کی پیکنگ ہے، پھر اس کو انشاءاللہ ہم بھیجیں گے سندھ میں مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں، اور مختلف جو ہمارے مستحقین کی تعداد ہے الحمدللہ، تو ہم ان کو اس طرح بھیجنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. قربانی سب سے بہتر تو ہے کہ جانور گھر میں لا کے کریں. ایک بات یہ کرنا، کسی بھی وجہ سے اگر مشکل ہے، کوئی بھی ریزن ہو، اس کے بعد ہم کسی کو حصہ دینا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم اس شخص کو حصہ دیں، اس ادارے کو حصہ دیں جو دیندار ہے، خوف خدا والا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، بہت ساری باتیں میں میڈیا میں بول نہیں سکتا، زبان پہ لا نہیں سکتا. دیندار لوگوں کو حصہ دیں، خوف خدا والوں سے کام. جب ہم نے ورکنگ کی تو ہمیں جناب عجیب عجیب باتیں پتہ لگیں. ایسے بھی لوگ ہم کہتے ہیں عید سے 1-2 دن پہلے ذبح کرا لو. عجیب عجیب چیزیں ہیں، خوف خدا ہے ہی نہیں. انہوں نے آپ سے، جو دنیا دار لوگ ہیں جنہیں خوف خدا نہیں ہے، انہوں نے آپ سے اجتماعی قربانی کے پیسے لے لیے، انہوں نے آپ کو گوشت دینا ہے. ایک انہوں نے وزن بتا دیا، اتنے کلو دے دیں گے، وہ جو بھی وزن ہے اتنا انہوں نے آپ کو گوشت دے دیا. آپ خوش ہو گئے، واہ جی واہ میرا کام ہو گیا. بیک اینڈ پہ کیا کیا چل رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا بتائیں آپ کو. ہم نے کہا جی یہ بڑی کمپنی ہے، بڑا خوبصورت ڈیکوریشن بڑی شاندار ہے، اور جا کے پیسے دے آئے. ارے بھائی یہ شریعت کا حکم ہے، انہیں خدا خوفی ہے، انہیں شریعت کے احکامات کی کوئی
تمیز ہے، کوئی معاملہ ہے، یا خالی ایک ایئر کنڈیشن دکان دیکھ کے اور ڈیکوریشن دیکھ کے ہم نے کہنا جی یہ ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا معیار ہے؟ ہمارا معیار اس کا خوبصورت بورڈ ہے، ہمارا معیار اس کی دکان ہے، ہمارا معیار وہاں کے اندر لگا ہوا اے سی اور وہاں کا انوائرمنٹ ہے، یا ہمارا معیار شریعت ہے، خوف خدا والے لوگ ہیں، دیندار طبقہ ہے؟ کیا معیار ہے ہمارا؟ اتنی اندر خرابیاں ہیں جو بیان کرنا مشکل ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے جو دیندار ادارے ہیں بہت ہے، تھوڑی تو نہیں ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ پورے ملک میں ہیں، تو دیندار اداروں کو ہم دیں، باقیوں سے بچیں، اپنی قربانی کو بھی بچائیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا، چند دن پہلے ہم یوں ہاسپٹل گئے، وہاں بھی الحمدللہ اللہ نے کچھ خدمت کی، کام ہوا، تو بہت معاملات خراب ہیں۔ جو لوگ دین کے شریعت کے مسائل کو نہیں سمجھتے، جب ان کو اپنی زکوٰۃ صدقات قربانی چیزیں دیتے ہیں تو بس پھر آگے کا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ بات ہوگا جی، اب ذرا مراقبہ تھوڑی توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیت ہونا چاہے بیت کی نیت بھی کر لے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما، ہماری ہر پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین آمین. www.darsequran.com